حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، گزشتہ سبق کل جو ہم نے سبق پڑھا تھا دکھوں کا سال، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال، اور پھر فوراً اس کے 3 یا 4 دن کے بعد ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال. یہ 2 صدمے ایسے تھے کہ صدمے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو یہ غموں کا سال نام رکھ دیا. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ شعب ابی طالب کی ناکہ بندی، نظر بندی اور مشرکین مکہ کی جانب سے سوشل بائیکاٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا گیا تھا، 3 سال مسلسل اس مشقتوں کے بعد فوراً آپ کے چاچا جو رفیق تھے، آپ کے ہمسار تھے، آپ کے ہر مشکلات میں آپ کا ساتھ دینے والے تھے، وہ بھی چل بسے، اور فوراً اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا. بہرحال یہ جو ہم نے کل سبق پڑھا تھا اس کی تفسیر ہم نے کل پڑھ دی تھی. آج کا سبق جب ہم پہنچے ہیں 83 نمبر سبق پر ہم پہنچے ہیں، طائف کا سفر اور رحمتوں والی ذات صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن سبق سلسلہ وار چلتا جا رہا ہے. آج جس پر ہم پہنچے 83واں سبق. بہرحال چچا کی وفات اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑا صدمہ تھا. لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس صدمے کو جھیلتے ہوئے خاموش نہ بیٹھے، کمزور نہ پڑے، بلکہ پھر تازہ دم ہو کر کھڑے ہو گئے اور زیادہ زور و شور سے دعوت و تبلیغ کا کام پھر سے شروع کر دیا. بس کچھ دنوں کے بعد ہی 10 نبوی میں مکہ سے کوئی 96 کلومیٹر دور طائف کے سفر کا ارادہ فرما لیا. یہ ٹھنڈا اور سرسبز علاقہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان تھا کہ وہاں چشمے تھے، سبزار تھا، باغات اور اونچے اونچے پہاڑ بھی تھے. غرض جو سبزار اور ٹھنڈی کا موسم میں تھی، بڑی بہتری تھی. ہو سکتا ہے کہ وہاں کے عوام میں بھی اس قسم کی ٹھنڈی اور اس قسم کی سوچ نہ ہو. ممکن ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچ کر طائف تشریف لے گئے ہوں گے کہ شاید یہاں کے خوشگوار موسم کی طرح بھی لوگ بھی خوشگوار ہوں گے، لیکن لوگوں کے دل بھی کھلے ہوئے ہوں گے اور روح بھی زندہ ہوگی، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا. بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا ارادہ فرما لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آزاد کردہ غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل ہی فرما رہے تھے. 96 کلومیٹر کا سفر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل فرمایا. مکہ سے نکل کر طائف راہ چلتے ہوئے جو بھی ملتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت توحید، دعوت رسالت آپ دیتے گئے. قبیلہ راستے میں آیا، ہر ایک کو دین کی دعوت دی گئی، لیکن کسی نے بھی توجہ نہیں دی. بہرحال طائف پہنچ کر وہاں کے 3 بڑے سرداروں سے ملاقات کی. 3 بڑے سردار تھے اور تینوں سگے بھائی بھی تھے. ایک کا نام تھا عبد اللیل، دوسرے کا نام تھا مسعود اور تیسرے کا نام تھا حبیب. یہ تینوں آپس میں سگے بھائی بھی تھے. ان تینوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی. بڑے پیار اور محبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دعوت رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت دی. لیکن انہوں نے عرب کی جو ایک خاص مہمان نوازی کا شرف تھا انہیں اس کا بھی پاس نہ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی زیادہ مخالفت کی، بہت ہی برا سلوک کیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی پوری بات فرمائی تو ایک بولا، ان میں سے، ان تینوں بھائیوں میں سے، ان 3 سرداروں میں سے ایک بولا، آپ کو نبی ماننا کعبہ کے پردے کو پھاڑنا جیسا ہے. یعنی کہ کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کعبہ کے پردے کو پھاڑ سکے. اس ایک سردار نے بولا کہ آپ کو نبی نہیں مانا جا سکتا، جس طریقے سے کعبہ کے پردے کو کوئی پھاڑ نہیں سکتا اسی طریقے سے آپ کو نبی ہم تسلیم نہیں کر سکتے. یہ ایک سردار نے بولا. دوسرے سردار نے بولا خدا آپ کے علاوہ کیا کوئی اور نبی بنانے کے لیے نہیں تھا؟ خدا کو نہیں ملا، نعوذ باللہ، یعنی کوئی مالدار نہیں ملا آپ کو؟ یہ دوسرے شخص نے بولا. اور تیسرا بولا آپ سے بات کرنا ہی اچھا نہیں ہے. اگر آپ واقعتاً نبی ہوں گے تو آپ کی گستاخی کرنا اللہ کے قہر کو بلانا ہوگا، اور اگر آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہوں گے تو آپ کی بات سننا ہی بیکار ہے، نعوذ باللہ. یہ تیسرے سردار نے بولا. بہرحال ان تینوں سرداروں کی گفتگو سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر بہت دکھی ہو کر چل دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر آپ نہیں مانتے تو کم از کم آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ اپنی بات اپنے پاس ہی رکھنا، کسی اور کو نہ بولنا، کسی دوسرے کو نہ بتانا. اور لوگوں سے بات کروں گا میں، اور لوگوں سے بات کروں گا، کیونکہ اگر آپ یہی بات دوسروں سے بولیں گے تو وہ لوگ بھی مخالف ہو جائیں گے.
میں اوروں سے بات کروں گا، مگر انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا۔ سرداروں نے مشہور روایت کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اندر 10 دن کا قیام فرمایا۔ بڑی مشقتوں کا قیام تھا یہ۔ ایک تو 3 سال کی ناکہ بندی، نظر بندی مسلسل، ان 3 میں نے بولا تھا کہ صرف نگاہ لکھ رہے تھے کہ اگر 3 سال کے ہر واقعے کو لکھا جائے، نہ کسی میں لکھنے کی ہمت ہوگی، نہ سننے کی، نہ سنانے کی کسی میں ہمت ہوگی، جو مسلسل 3 سال شیخ ابی طالب میں گزرے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال، عنہا کا انتقال، آپ کے رفیق چاچا ابو طالب کا انتقال، یہ بڑے صدمے تھے۔ اس کے فوراً بعد یہ دکھ پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ طائف کے سرداروں نے کلی طور پر انکار کر دیا۔ بہرحال آپ مشہور روایت کے مطابق آپ نے 10 دن وہاں قیام فرمایا۔ ایک ایک سردار ایک ایک چودھری کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی، دین کی دعوت پیش کی، بلکہ عام لوگوں سے بھی ملاقات کی، دعوت دی، لیکن سب نے ایک ہی جواب دیا کہ آپ جلد ہماری بستی سے نکل جائیں گے۔ آخرکار ان سب سرداروں نے اپنے غلاموں اور اوباش اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو وہاں کے بدتمیز لڑکے تھے ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور ان سے کہا کہ تم ان کا مذاق اڑاؤ، تالیاں بجاؤ، کیا کسو، اور شہر سے انہیں اسی طریقے سے نکال دو۔ پھر کیا تھا، انہوں نے گالیاں دینی شروع کر دی، تالیاں بجانی شروع کر دی، سیٹیاں مارنی، اور راستے کے 2 طرف لائن بنا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ جس راستے سے چل رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے گئے، اور پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہو گئے کہ آپ کے نائل مبارک جو تھے، جوتے آپ کے جو لگے ہوئے تھے، وہ بھی خون مبارک سے بھر گئے، اور وہ نائل مبارک آپ کے جسم کے ساتھ چمٹ کر جب آپ قدم اٹھا رہے تھے تو نائل مبارک چمٹ رہی تھی اس خون کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہوئے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دفاع کرتے رہے، ان پتھروں کی ان کی بارش میں بچاتے رہے آپ کو۔ جوتیاں تلوں کے ساتھ چپکنے لگ گئی، یہاں تک کہ طائف سے کوئی 5 کلومیٹر دور ربیعہ کے 2 بیٹوں عتبہ اور شیبہ کا ایک باغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتھروں سے بچانے کے لیے اس باغ کی پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ آپ یہاں پہنچ کر ذرا اطمینان ہوا، پھر اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوئے، ہو کر دعا فرمائی، جس کو لکھنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے، مجھے تو اس کا ترجمہ لکھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ وہ دعا یہ ہے، ترجمہ: اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے سامنے بے قدری کی شکایت کرتا ہوں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے دعا کر رہے ہیں، اپنے دل کی گریزاری بیان کریں، کس کے سامنے؟ اللہ رب العزت کے سامنے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والے۔ تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کس ایسے بیگانے کے جو مجھ سے سختی سے پیش آتا ہے، یا کسی ایسے دشمن کے جس کے ہاتھ میں میرا معاملہ دے دے، لیکن جب تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، کیونکہ تیری خیر و عافیت میرے لیے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے اندھیریاں روشن ہو گئیں، اور جس سے دنیا و آخرت کے سارے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو یا تیری ناراضگی مجھ پر پڑے، مجھے تیری رضا چاہیے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہ طائف کے اس سخت مرحلوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکلنے والی یہ دعا تھی۔ کافی لمبا سبق ہے، انشاءاللہ یہ آدھا سبق ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد